سر فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو کراچی کے اندر امن چاہتے ہیں، میں نے آپ سے جس طرح کہا، میں ان تمام لوگوں سے رابطے کروں گا۔ کس نے آپ سے رابطہ کیا؟ عزیر بلوچ نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، عزیر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، عزیر سے میں نے بات نہیں کی۔ نہیں کی، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں جنہوں نے آپ سے بات کی، کیونکہ جیل سے آپ چھوٹے نا، لوگوں کا فرض ہے کہ آپ کو کال کریں۔ شاہی سید کے میرے دوستوں کے پاس، میرے ساتھیوں کے پاس فون آ چکے، میں بزی تھا، لیکن میں نے ان کو ابھی کال کرنی ہے شام کو۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھیوں کے پاس نواز شریف صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، صدیق الفاروق سے میری بات ہوئی۔ صدیق الفاروق صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا۔ میاں صاحب کراچی میں تھے، انہوں نے نہیں، صدیق الفاروق نہیں، میاں صاحب کراچی میں تھے، تو میں نے کہا آپ سے ملنے کا اظہار نہیں کیا انہوں نے خواہش کا؟ آپ کا نام لکھوایا تھا انہوں نے اے پی سی میں کہ جی وہ پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کریں، اس میں آپ کا بھی نام تھا، آفاق احمد، بینگل صاحب۔ نہیں، نواز شریف صاحب کے پاس مجھے جانا چاہیے تھا، وہ بڑے ہیں اور میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ میرے پاس فون ضرور آیا تھا نہال ہاشمی کا کہ میاں صاحب موجود ہیں اور ٹیلی فون پہ وہ بات کرنا چاہتے تھے نہال ہاشمی صاحب کہ میں میاں صاحب سے بات کرا دوں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری بات نہیں ہو سکی، اس نے ابھی آپ کی موجودگی میں انہوں نے شکوہ کیا تھا، آپ تشریف رکھتے تھے وہاں باہر، بالکل ٹھیک کہ میں فون کر رہا ہوں، میرا فون آپ سے کنیکٹ نہیں کیا۔ قوم پرستوں سے رابطے کریں گے؟ قوم پرستوں سے میں خود رابطے کروں گا، جاؤں گا اور مرزا جاؤں گا۔ مرزا صاحب کا رابطہ ہے، وہ تو چلے دوست ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ ویسے اس سوال سے پہلے، اگلے سوال سے پہلے ایک بات بتا دیں، جب آپ کی پیشی ہوئی تھی اور مرزا صاحب اچانک صبح 9:15 بجے آ گئے تھے اور عدالت کا ڈیکورم بھی خراب ہو رہا تھا، بٹ آپ دونوں آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ بار بار خاموش ہونے کی بات کر رہے تھے نا وہاں پہ کہ خاموش ہو جائیں سب، بٹ پھر بھی آپ دونوں بات کر رہے تھے، تو کیا آپ کے کان میں کیا باتیں کر رہے تھے مرزا صاحب؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں کی، آپ صرف سر ہلا رہے تھے؟ نہیں، میں اصل میں کچھ چیزیں تو گناہگار معاملات لیتی ہیں نا ہماری، تو آپ سر ہلا رہے تھے، تو میں کیا باتیں ہو رہی تھی اس وقت؟ مجھ سے صرف انہوں نے حالات کے اوپر ڈسکس کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ دن کے بعد میں جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے مجھے وہاں پہ یہ ساری معاملات کرنے، میں نے ان کو جو شواہد دیے تھے وہ میں نے ان تک پہنچانے تھے، وہ میں نے پہنچائے۔ پھر اس کے بعد جو میرے پاس ویڈیو ایویڈنس تھے جس میں سعادت مرزا نے کنفیس کیا کہ جناب ہم نے الطاف حسین کی ہدایت پر جو ہے وہ شاہد حامد کا قتل کیا اور باقی لوگوں کا قتل کی، وہ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ ان کے پاس پہنچائی کہ بھئی جہاں آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ ریکارڈنگ بھی آپ ہمارے اپنے اس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو بتائیے، کم از کم وہاں پہ جو لندن میں پاکستانی کمیونٹی اس کو بتائیے کہ یہ وہ شواہد ہیں جس سے الطاف حسین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، فیوچر سیٹ اپ میں آفاق احمد اپنی پالیٹکس کیسے دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب نے اپروچ کیا ہے قوم پرستوں کو سندھ میں آ کے، اور میاں صاحب کے لیے تھوڑے سے سافٹ جذبات کا اظہار کیا درمیان میں ذوالفقار مرزا صاحب نے، اور میاں صاحب کی پارٹی نے پارلیمنٹ میں بڑے سافٹ جذبات کا اظہار کیا مرزا صاحب کے بارے میں، تو یہ کوئی سیٹ اپ بنتا ہے آفاق احمد، قوم پرست، ذوالفقار مرزا؟ میرا خیال ہے کراچی میں نواز شریف، دیکھیے جتنی بھی محب وطن قوتیں ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ کراچی میں امن کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ امن ہے ماشاءاللہ آج کل ویسے کراچی میں؟ آپ کی رہائی سے پہلے تھا، بتا اللہ خیر کرے۔ کراچی میں؟ اچھا میری رائے سے پہلے تھا، اگر آپ کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ میری رائے سے پہلے امن تھا تو میری رائے سے پہلے جتنے قتل ہوئے اس کی آپ اعداد و شمار جمع کر لیجیے۔ گزشتہ 3-4 مہینے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بڑے برے حالات دیکھیں گے۔ پھر میں تو 8 سال سے گرفتار ہوں، 8 سال کے اندر جتنے قتل ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ 8 سال کے اندر جو میری غیر موجودگی میں قتل ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر میرے آنے سے یہاں امن تباہ ہوا، 90 کی دہائی میں آپ کی موجودگی میں بھی بہت ہوئے ہیں نا، تو آپ کی موجودگی میری غیر موجودگی میں جو قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اتنے قتل نہیں ہوئے۔ 3-4 مہینے پہلے امن تھا آپ کے آنے سے، تو اب امن رہے گا شہر میں؟ میں کراچی کے عوام کو بھی تو پیغام دینا نا کہ امن رہے گا انشاءاللہ۔ میں الطاف حسین کے بارے میں تو مجھ سے وسیم صاحب نے بھی یہی سوال کر دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں ان لافل ایکٹیویٹی میں نہ کبھی انوالو تھا نہ رہوں گا، لیکن میں دوسری کی گارنٹی کیسے دوں؟ کراچی کے اندر امن کی گارنٹی تو آپ کے وسان صاحب بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ الطاف حسین ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا وسیم احمد صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری، کس کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے آپ کے پاس جیل میں جب آپ سے بات؟ ان کی ذمہ داری تھی، بارگین نہیں کرنے آئے تھے، کچھ پیچ اپ کرانے آئے تھے؟ نہیں، پیچ اپ کرانے کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کیا بات کرنے آئے تھے؟ ظاہر انہوں نے آپ کو آفر نہیں کیا انہوں نے کچھ چیزیں کہ جی باہر چلے جاؤ، کروڑوں روپے لے لو؟ انہوں نے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی امن و امان قائم رکھنے کی ریکوائرمنٹس ہوں، میں یہ کہوں کہ جناب وہ کسی کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ غلط ہے۔ ایکچولی ہائی کورٹ کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایم پی او کے میٹر کے اوپر ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم اس کو خود حل کر لیں، تو ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ 3 کی جگہ 90 دن لگا دیں گے، ہم آپ کو 3 ورکنگ ڈیز دیتے ہیں، آپ خود اس مسئلے کو حل کر لیجئے۔ تو انہوں نے پرسنل ہیئرنگ کے لیے مجھے خط لکھا تھا کہ ہم آپ سے پرسنل ملنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو جواب میں لکھ کے بھیج دیا کہ جب دل چاہے آپ تشریف لائیے یا جب دل چاہے آپ مجھے بلا لیجئے، جہاں آپ کو جس طرح آپ کو کنوینئنٹ ہو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں
میں خط 2 دن کے بعد لکھوں اور وہ ہائی کورٹ میں یہ کہیں کہ جناب ہم نے خط لکھا تھا جواب نہیں آیا، تو اس کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے وہ تشریف لائے. اس میں انہوں نے مجھے ایم پی او میں جب نظر بند کیا تھا اور جو گراؤنڈز انہوں نے دیے تھے ان گراؤنڈز پہ مجھ سے بات نہیں کی، اور میں نے شکوہ کیا ان سے. میں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے سپاہی صاحبہ بنا دیا اور سپاہی صاحبہ سے مجھے آپ نے جوڑ دیا، تو یہ آپ نے اچھا عمل تو نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا کبھی سپاہی صاحبہ سے یا کبھی کسی مذہبی جماعت سے کوئی ایسا تعلق رہا ہے یا کبھی کسی سیکٹرین معاملات میں انوالو رہا ہوں؟ آپ نے یہ اقدام کر کے میرے ان تمام ساتھیوں کو جو بیرون ملک یورپ یا امریکہ میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا. آپ نے تو ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ مجھے جوڑ دیا. تو انہوں نے علاوہ اس کے کہ ایک معنی خیز مسکراہٹ مجھے دی، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے الفاظ کو ادا نہیں کیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ میرا کوئی ان معاملہ سے تعلق نہیں؟ انہوں نے کہا میں کنونسڈ ہوں، لیکن مجھے پولیس کی رپورٹ پر یہ کرنا تھا اور مجھے آپ کو روکنے کے لیے کچھ تو گراؤنڈز دینے دے. یہ بات صرف گراؤنڈز پر ہوئی. اس کے علاوہ باقی جو باتیں انہوں نے کی وہ میں نے ہائی کورٹ کو جو جواب لکھ کے بھیجا اس میں نے وضاحت کی. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کراچی چھوڑ دیجئے، میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا پرائیویٹ سیکیورٹی ارینج کر لیجئے، میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ پابند ہیں. آئی جی صاحب کو انہوں نے آرڈر کیا، ڈی جی رینجرز کو آرڈر کیا کہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کیجئے. آپ کو سیکورٹی مل رہی ہے؟ جو ایڈیکویٹ سیکورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جو یہاں کی صورتحال ہے اس کے حساب سے. اس وقت اگر آپ کمفرٹیبل بیٹھے ہیں میرے ساتھ اپنے گھر میں تو پولیس کی وجہ سے بیٹھے ہیں یا اپنے کارکنوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کر لیں گے؟ کس کی وجہ سے کمفرٹیبل؟ میرا خیال ہے کہ شاید ہماری حکمت عملی کی ہم صبر کر رہے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ.